نہ کر لینا. وہ جس نے کہا تھا یہ سونے کی ڈلی آ کر تقسیم کر دیں، آپ نے واپس بھیج دیا، نہیں دیا. ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ نے. پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھیں بات سارا کچھ سمیٹ کے لے آیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور آخری چادر جو زیب تن ہے، جو تن پہ جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے، اس کو بھی ٹانکے لگائے ہوئے ہیں کانٹوں کے. کچھ بھی نہیں چھوڑا. گھر شام کے پکانے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا. یہی بات اس کی تھی کہ اور گھر میں کچھ نہیں. یہی بات ادھر بھی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے جائیں. مگر ان کا اس صحابی کا کلام یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہی کچھ تھا جو لے آیا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں. اب جب ادھر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ آئے ہو، تو ان کا جواب یہ ہے ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر کے لیے بڑا کچھ چھوڑ آیا ہوں، بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں گھر کے لیے. آقا نے پوچھا کیا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. اب آقا علیہ السلام سمجھ تو گئے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. ان کا قبول کر لیا، ان کو واپس نہیں بھیجا. اب دیکھیے دونوں صحابی ہیں، اس کو کہتے ہیں لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اس کے ایمان کا درجہ اس کا تھا، ان کے ہاں ایمان کا درجہ ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو جب ایمان بڑا اونچا ہو جاتا ہے، سکون نازل ہو جاتا ہے، تو غنائے نفس نصیب ہو جاتی. پھر گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو دل متزلزل. ایک دن نا سرکار نے بیٹھے بیٹھے شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت پہ، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. تو ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے. ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا. عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے. آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا. تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تھا، قریب رہتا تو میں دوڑا گیا ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کیا کرتے؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں. کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے، حاضر خدمت ہوئے. حضور حکم ہو. کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا. عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو سنو یار، میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا، میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں، کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں. حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے. فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر، تو یہیں رہا کر، تو رہا کر یار، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے. ان کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چکا سکا. یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا. انہوں نے کہا کہ 2 منظر ہیں. اے اہل ذوق ذرا محبت سے سماعت فرمائیے. یہ 2 منظر ہیں. ایک سور کا منظر ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں ابو بکر بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پہ سوار ہونا چاہتا ہوں. دوسرا منظر کعبۃ اللہ کے اندر کا ہے. رسول اللہ رکوع کو ہٹا رہے ہیں، سب سے اوپر عصا وہاں پہنچ نہیں رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
हुजूर के साये नबुव्वत में परवान चढ़ने वाला, बारगाह नबुव्वत का परवरदा, फातिमा ज़हरा का शौहर, हसन और हुसैन का बाबा, बैठ जाए सरकार। मेरे घोड़े आते हैं, मैं आपको उठाता और आप अपने असाई मुबारक से इस बुत को गिरा दीजिए। हुजूर फरमाते हैं, नहीं, मैं बैठता हूं। वहां सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा जा रहा है, सिद्दीक बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठना चाहता हूं। यहां अली कहते हैं मैं बैठता हूं, मेरे ऊपर बैठिए। फरमाते नहीं, मैं बैठो। नुक्ता संज ने कहा ये क्यों ऐसे? कहा वहां बता रहे थे, सौर की पहाड़ी चढ़ते हुए बता रहे थे कि मेरे बाद फौरी तौर पर खिलाफत का बोझ अबू बकर तेरे सिवा और कोई नहीं। और काबतुल्लाह के अंदर बता रहे थे कि जिसको मैं बुलंद कर दूं उसको। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नत के दरवाजे 8 है, 8 दरवाजे हैं, और एक आदमी ऐसा होगा मेरी उम्मत में से कि जिसको 8 दरवाजे पकारेंगे वो इथू लग जाके यहाँ से गुजरे आप। तो सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, अजब आदमी होगा वो, क्या बताना पसंद फरमाएंगे कौन है वो जिसको 8 दरवाजे पुकारेंगे कि मुझसे गुजरो? तो फरमाया सिद्दीक ऐसे ही लगता है जैसे तुम ही हो। आवाज आई हुजूर मैं हाजिर हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे, तो कहा अबू बकर तुम तैयार हो? कहा हुजूर आपने कहा नहीं था कि तैयार रहना, कभी हिजरत का हुक्म आ सकता है, तो मैं तो उस दिन से ही तैयार रहता हूं कि कब हुजूर आए और जो फरमाए मैं वही करूं। और फिर वहां से लेके हुजूर को वहां तक गए, और जबल सौर की चोटी पर वो गार है, अल्लाह अकबर, उस गार में जाने से कबल हुजूर को बाहर बैठने का कहा। अर्ज की हुजूर जरा मैं गार के अंदर के माहौल का जायजा ले लूं। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ किया गार को, फिर देखा जगह जगह सुराख थे, तो अपना अमामा फाड़ के कमीज उतार के उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। 2 सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक 1 सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज दी जाने आलम अंदर तशरीफ लाई। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा, और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाकया हजरत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुब सिहा में है, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात बयान करते हुए रो पड़े, और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दें और मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लें। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में है। अब हुआ क्या कि सांप ने जब हर रास्ता मसदूद पाया, तो खैर वो उस रास्ते पे पहुंचा जहां इंसानी गोश्त नजर आया, तो सांप ने फिर डंग लगाया। सांप का डंग अचानक, तो इंसान तो कप कपा के रह जाता, अचानक तो चींटी काट जाए तो इंसान कप कपा के रह जाता है, छिपकली गिर जाए अचानक तो बंदा अपने वजूद को जो है वो मुतवाजन नहीं रख पाता। तो नीचे से सांप और वो डंग लगा रहा है, लेकिन लफ्ज सुनिए, ये हजरत उमर की रिवायत है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी टांग को जुम्बश नहीं आने दी, मखाफता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। सारी तवज्जो इधर रही, बेख्तियार आंखों से आंसू ढलक पड़े, दर्द की शिद्दत इतनी थी, और आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसार पे। आका करीम बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे हुजूर ने कहा, माला का या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो ये होती है हंगामी सूरत हाल।
ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبہ کرنا تھا، تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے۔ آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے، تو میں یہیں سے رک جاؤں گا۔ یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے جب کہا نا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدغتو، ڈسا گیا، مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے، حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغتو فداکا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ میں صدیق اکبر کی وہ راتیں اور غار میں وہ باتیں اور سجدے میں وہ مناجاتیں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو یہ شخص مجھے پورے صحابہ کے گروہ میں منفرد نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شخصیت مخدوم صحابہ ہے۔ تمام صحابہ ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ صدیق اکبر نے جو خدمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دور میں اعلان نبوت کے بعد جو مصائب اور شدائد کا جو حضور کو سامنا کرنا پڑا، اس میں جو رفاقت کا حق ادا کیا وہ اس شخصیت نے ادا کیا۔